مفتی ذیشان مخدومی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مخدومی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ یہ گھر چھوڑنا کوئی آسان نہیں ہوتا ہے۔ ان سے پوچھو جو اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں، اور زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت خوش ہے باہر رہ کر کے۔ کبھی ان کی زندگی میں جا کر کے دیکھو، جھانک کر کے دیکھو، جس وقت وہ پورا دن تھکے ہارے کام کرتے ہیں اور پھر اپنے روم پر آ کر کے اپنے لیے کھانا بناتے ہیں، اس وقت انہیں گھر والوں کی کتنی یاد آتی ہے کوئی نہیں جانتا، صرف وہی جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب وہ گھر سے جدا ہوتا ہے اس وقت کا غم صرف وہی جانتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ماں بھی جتنا دکھ، جتنا پریشان ہوتی ہے وہ ماں جانتی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ باپ بھی اپنے بیٹے سے بچھڑنے کا غم جانتا ہے، دوسرا نہیں جانتا ہے۔ لیکن یہ سب غم ایک طرف ہے، اس لیے کہ ابھی ان کے ساتھ سارے لوگ ہیں۔ ہاں، ان کے غم کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا جن کا ایک ہی بیٹا ہو، جن والدین کا ایک ہی بیٹا ہو، اور جب وہ بیٹا جدا ہوتا ہے اپنے گھر سے، بچھڑتا ہے، تب ماں کا کلیجہ چھنی ہوتا ہے، تب باپ کا کلیجہ چھنی ہوتا ہے۔ ہاں، کیسے چھوڑ دوں، کیسے اپنے لال کو اپنے آپ سے دور کروں؟ بہت بڑی مجبوری رہی ہوتی ہے جب کوئی باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے آپ سے جدا کرتا ہے۔ ہاں، بہت بڑی مجبوری رہی ہوتی ہے جب کوئی ماں اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے آپ سے دور کرتی ہے۔ جس وقت وہ گاڑی پر بیٹھتا ہے، وقت رخصت آخری سلام پیش کرتا ہے، جیسے جیسے اس کے شہر کا علاقہ گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی جاتی ہے کہ اب پتہ نہیں کب لوٹ کر کے آؤں گا، کتنے دن بعد لوٹ کر کے آؤں گا۔ جیسے جیسے وہ اپنی منزل کے قریب جاتا ہے اس کی دھڑکنیں تیز ہوتی چلی جاتی۔ ہاں، کوئی مذاق نہیں ہوتا اس جگہ کو چھوڑنا جس جگہ پر آپ نے پہلی مرتبہ دنیا پر آنے کے بعد آنکھیں کھولی۔ کون جان سکتا ہے اس چیز کو؟ ہاں، اب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، گھر سے بچھڑنا بھی ایک عجیب سی بات تھی۔ میں مر بھی گیا اور زندہ بھی ہوں۔ ہاں دوستو، اب میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان والدین سے اور ان بہنوں سے، ان بھائیوں سے جن کے بھائی پردیس میں رہتے ہیں، جن کے بیٹے پردیس میں رہتے ہیں اور وہ ان کے پیسوں کا مس یوز کرتے ہیں، تو سن لیجئے، کوئی بیٹا مالک کی گالیاں سنتا ہے، کوئی بیٹا مالک کے تمام تانوں کو جھیلتا ہے یہ سوچ کر کے کہ اس پیسے کو اپنے گھر پر بھیجوں گا تو میری ماں خوش ہو جائے گی، میرا باپ خوش ہو جائے گا، میرا بھائی خوش ہو جائے گا، میری بہن خوش ہو جائے گی۔ ہاں، ہو سکتا ہے، اور میں ان پردیس میں رہنے والے بھائیوں کے جو مالک ہیں، یعنی جن کے انڈر میں وہ کام کرتے ہیں، ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کے پیسوں کو نہ روکا کرو۔ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آج کل پردیس میں جو لوگ ہیں ان کے مالک ان کا پیسہ روک لیتے ہیں۔ سنو، ہو سکتا ہے کوئی بوڑھی ماں جو بیمار ہو انتظار کرتی ہو کہ بیٹا پیسہ بھیجائے گا تو میں دوائی لوں گا۔ ہو سکتا ہے کسی کا والد، کسی کا باپ، کسی کا ابو انتظار کرتا ہو کہ بیٹا پیسہ بھیجائے گا تب میں دوائی لوں گا۔ تو نہیں، آپ اس کا پیسہ روک کر کے، اس کی مزدوری روک کر کے آپ امیر نہیں بن جاؤ گے، ہاں گناہگار ضرور ہو جاؤ گے، اور ہو سکتا ہے اس غریب کی بد دعا آپ کو تباہ کر دے۔ ہو سکتا ہے اس بوڑھے باپ کی جو انتظار میں تھا، جب اس کو پتا چلے گا کہ مالک نے پیسہ نہیں دیا تو اس کی بد دعا آپ کو تباہ کر دے۔ ہر اینگل سے سوچو میرے بھائیوں، یہ گھر چھوڑنا کوئی آسان نہیں ہوتا ہے، مجبوری میں انسان جاتا ہے۔ ان کے دکھ کو سمجھو، ان کے درد کو سمجھو۔ کوئی اپنے گھر کو خوشحالی میں نہیں چھوڑتا ہے، خوشی سے نہیں چھوڑتا ہے، مجبوریاں رہی ہوتی ہیں۔